اندر غور کیتا جاوے ایتھے سانو سبق دتا جاندا ہے بھئی بچہ جو بھی کرے مارنا نہیں پیار یہ سبق ہونا چاہیے اور میں کہتے تو یہ سبق ہومن کے پھر دے بچے آپ میں نکلنا ہے اور پھر رب پہ فرماتا ہے اے پرندے نو سزا پہ لگدی ہے کہ انسان نو سزا نہ دتی جاوے اے جانوراں والا سبق ہے کافراں تے یہودیاں والا سبق ہے تے ماں نہیں پیار ہونا چاہیے ہے اور بچہ میرے کو کوئی چھڈن آوے آکے استاد جی بچہ جو بھی کرے اینو مارنا نہیں کسے حال وچ بھی مارنا نہیں اے جو مرضی کرے اے بے حیائی کرے بدکاری کرے پٹھے کام کرے چور بندی کرے چوری کرے بچے نو تنگ کرے اینو مارنا نہیں صرف پیار کرنا ہے جب بچے نو پتہ چل جائے گا مینوں آزادی لگ گئی ہے اور بچہ کے پرندہ بن جائے گا اور انسان بناؤ واسطے ڈنڈا رکھنا پیندا ہے یہودیاں نے سبق کیوں رکھے ہیں تاکہ گڑیاں بھی کٹھے منڈے بھی کٹھے بکریاں بھی بچے بگیار بھی بچے جو اتو تختی لا دے وہ دے کے مار نہیں پیار کہ بچہ جو بھی کرے مارنا نہیں اٹھے والا بکریاں بگیار کے میں بندے دے پتو بن کے رہ سکتے ہیں وہ ایک آکر دے خلاف گل کوئی بھی سمجھدار دانا بندہ کبھی نہیں آکھے گا کہ استاد جی میرے بچے کو تسی کچھ بھی نہیں کہنا جو مرضی کی جائے ایسی میرے نہیں کہنا چپ کر کے گھرے لے جاؤ میں نے تو بتا کہتا انہوں پتہ نہیں پاکستان کا قانون ہے مار نہیں پیار جو سب مسیح کے بچے ہم مار نہیں سکتے میں کہ سرکار ٹھیک ہو گیا جنہوں نے قانون بنایا انہوں نے تھانے میں چھتر پانی پڑتا کیوں رکھیا ہوا ہے ان کے لکھے آجا بالما تیرا انتظار ہے آگے وہ بندے جڑے بگڑے پھرتے انہوں واسطے رکھے ہیں اور میں کہ آسامی ڈنڈا انہوں واسطے رکھنے جڑے بچ بگڑے پھرتے ہوتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الإسلام خير الأديان ومذهب أهل السنة خير المذاهب في الإسلام الصلاة والسلام على نبيه خاتم الصلاة وعلى آله وأصحابه الصدق والإيقاد والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ذوق شوق محمد نبی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا ہاشمی یا قریشی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حجازی یا مطلبی یا صاحب النبوة والرسالة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين. معزز سامعین کرام، سنی حنفی حق اور سچ مذہب رکھنے والے مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا عند ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء، نہایت ہی عاجزانہ متوانا فقیرانہ مسکینانہ فریاد ہے مولا تعالی دی بارگاہ بے کساں جنت. اللہ رب العالمین نفسانی شیطانی شر فتنہ تو محفوظ فرمائے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے دی، حق دے تے چلنے دی اور حق دے تے ہی کٹ مرنے والا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین شرح صدر نازلین دی توفیق عطا فرمائے اور عمل والا جذبہ نصیب فرمائے. دوستوں بزرگوں، جس عنوان دے گفتگو کرانا اللہ سونے دی مدد توفیق نال اور مرشد کریم لجوار دی نظر فیض نال، وہ ہے اللہ پاک نے سارے واسطے جانوروں دے اندر جو سبق رکھے نے، سبق عبرت اس مختصر وقت کے اندر تھوڑا جا اس حوالے نال بیان کرانا. اللہ رب العالمین حق دے سچے فقیراں دا صدقہ خلوص نال بیان دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں فرمائی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ ہے. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات دیاں کئی حکمتاں نے کچھ بندے دی سمجھ میں چاہدیاں نے، کچھ نہیں سمجھ آدیاں. کیونکہ انسان میں اللہ رب العالمین نے تھوڑا علم عطا فرمایا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ فرماتا ہے تانوں علم تھوڑا دیتا گیا کہ جو تو سارے کو علم ہی نہیں اساں تے جو اللہ دے فقیراں کو
بزرگان دین کو سمجھنا ہے، انہوں نے توجہ نال، انہوں نے نظر عنایت نال حاصل ہونا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر درجے رکھے ہیں، اسی طرح علم والے نے جو درجے نے، ساری کائنات کا علم اکٹھا کیتا جائے، ساری دنیا کا علم اگر اکٹھا کیتا جائے تو اللہ دے ایک نبی دے سامنے سارا علم اینی ہے جنہیں سمندر دے سامنے قطرہ ہے۔ تو سارے نبیوں کا علم اکٹھا کیتا جائے تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علم دے سامنے اینی جنہیں سمندر دے سامنے قطرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے علم کی مثال کی، ان دی نہ ذات کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی صفت دی مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء، کسی بھی شے نال اللہ کی مثال نہیں دے سکتے۔ وہ ذات مثال تو ہی بات ہے، تو جو اللہ رب العالمین نے واضح اور اپنی آیات کے اندر، اپنے مقدس کلام کے اندر بہت ساری جگہ دے اللہ پاک نے انہاں جانوراں دا ساڈے واسطے سب کے عبرت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ للقوم یتفکرون، کہ غور کرنے والے واسطے، جڑے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، توجہ دل والی کرتے ہیں، جو اللہ نے سوچ واسطے دماغ دیتا ہے کہ اس دھرتی کو دیکھو، میری قدرتوں کو دیکھو، میری نشانیاں دیکھو، تو اللہ پاک انہاں نشانیاں دے ظہور نال ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے تے ساری اکھ اللہ پاک دی ذات نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتا ہے غور کرنے والے واسطے انہاں جانوراں وچ بھی نشانیاں موجود ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ للقوم یتفکرون، تو اللہ پاک نے حکمت رکھی کہ انہاں دے اندر ساڈے واسطے سبق نے، جیڑیاں صفتاں جانوراں دے اندر بریاں نے او اسی غور کریں گے تے سانوں پتہ لگے گا کہ اے جڑی جانور دی صفت ہے، اے بری ہے، اے اچھی ہے، اے ہونی چاہیے، اے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے آپ انسان کو آپ کی برائیاں نظر نہیں ہوندیاں، جب دوسرے دے اندر دیکھتا ہے کائنات کو رب نے شیشہ بنایا، پھر جب انسان کائنات میں دیکھتا ہے پھر انسان کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، بندے کی اچھائی اور برائی نظر آتی ہے، اور اچھی صفت اور بری صفت کو دیکھتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے جڑیاں بریاں صفتاں نے جانور والیاں وہ کڈیے، جڑیاں انہاں دے اندر اپنے اچھیاں رکھیاں نے انہاں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنا پینا، غور کرنا کہ پتہ لگے گا۔ تو دیکھو چھوٹا جا جانور ہے، بالکل چھوٹا جا پرندہ ہے جنہوں شہد کی مکھی اسی کہنے ہیں، اللہ پاک نے دیکھو ایک چھوٹی جی اس مکھی کے نام کی پوری صورت نازل فرما چھڑی، صورت نحل اس مکھی کے نام کی نازل فرما چھڑی۔ آخر کوئی اس کے راز ہے کہ صحیح، اللہ پاک نے اس کے نام ایک پورا حصہ اپنے کلام مجید کا متکلم کی فرمایا، اس نام تو شہد کی مکھی کے نام تو پوری صورت رب نے نازل فرمائی۔ پھر اس کو بھی چھوٹی چڑی دیکھو، اس کو بھی چھوٹا جانور ہے، اللہ پاک نے ان کے نام کی صورت نمل عطا فرمائی۔ اور اس طرح اللہ پاک نے کتے کا ذکر فرمایا ہے، کتا کوئی احترام والی شہد نہیں ہے کہ
کتنی آیتیں نے کتے کا ذکر آ گیا قلبهم باسط الذراعی البسیط اور بزرگ فرماتے ہیں دیکھو کتا ان اللہ فرمایا قلب ان 6 حرف نے اس کے اندر تے ایک حرف پڑھنا ایک نے 10 نیکیاں ملتیاں نے تے ایک کتا لفظ ہن جدوں اللہ نے عربی دے اندر نام لکھے کہ اساں تو لینے ہیں او 6 حرف پڑھنے نے دیکھو 6 حرف لین نال 60 نیکیاں ملیں نام کتے دا لیکن ان کے اندر صفتہ والا کتا ہے سارے کتے بھی برابر ہیں اچھی صفتہ والی نہیں تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اس کتے والی میں 10 صفتیں ایسی ہیں انسان کے اندر آ جاتی انسان اللہ کا مقرب ولی بن جاتا اللہ کا ولی بن جاتا انہاں دے اندر ضرور سارے واسطے سب کے عبرت موجود نہیں یہ جتنی کائنات بنی رب نے سارے واسطے بنائی انسان واسطے بنائی انسان رب نے آگے نہیں بنایا اپنی عبادت نہیں بنایا یہ ساری کائنات اللہ نے جن پرند پہاڑ حیوانات نباتات زمین و آسمان کی رب نے بنا چھڑیا تو وجہ کائنات کو محبوب خدا نے تو انسان واسطے اللہ نے کی بنایا انسان اشرف بنایا سب کو اعلیٰ محبوب بنایا اور نے واسطے رب نے کی نشانیاں اپنی بھیجی توجہ کرو چھوٹی سی مکھی ہے یہ تو گل شروع کر دیں اللہ پاک کے کلام جو کہ اللہ پاک نے اس مکھی کو شہد کی مکھی کو کی اعزاز عطا فرمایا توجہ ہے نا تھوڑا جا اچھے لگ مسلمان لے آؤ ہمارے ساتھ ہو گئے آکھنا سبحان اللہ اگر تو پڑھے چیرے مسلمان ہو گئے نا سبحان اللہ یہ آواز آگے خوش مزاج میں بہت مقرر کلی تقریب کی یاد آ جاتی ہے گل ذہن میں نہ ہوئے تب ہی آ جاتی ہے جب بندے کو پریشان ہو کے بیٹھ یا خلل پہ جائے تو اگلی تقریر بھی بھول جاتی ہے اچھا پچھلی دفعہ ہوا تو ذوق نہ بولنا سبحان اللہ ارشاد ربانی نے فرمایا وَأَوْحَى سورت نازل فرمائی اللہ پاک نے دسیا ہے اس کے اندر کی راز نے انہوں میں اعزاز کیوں بخشیا ہے اپنے کلام دا ایک پورا حصہ انہوں نے کیوں نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے تھوڑی 2-3 آیتاں دے اندر گل سمجھا چھوڑی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى شہدی مکھی والے تیرے رب نے شہدی مکھی والے الہام فرمایا ہے وحی فرمائیے شہدی مکھی والے وحی فرمائیے وحی دی کچھ سمجھے کہ الہام ہے اللہ فرماتا میں الہام نازل کیتا ہے تیرے رب نے شہدی مکھی والے حکم نازل فرمایا ہے انہوں رب نے ایک حکم دیتا ہے انہوں مقید کیتا ہے انہاں کھانا پینا رب نے مقرر کر چھڑیا بینا اٹھانا رب نے مقید کر چھڑیا ہے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى تیرے رب نے شہد مکھی والے الہام کیتا ہے کی مولا سنا الہام کیتا ہے میرا سونا رب فرماتا ہے ان تفیدی من الجبال اپنا جدو گھر بنانا انہاں پہاڑاں وچ بنانا اپنے گھر کتھے بنانا شہد مکھی نو اللہ پاک نے الہام کیتا ہے اللہ پاک
گھر یا اپنا گھر انہاں درختاں دے بناونا انہاں درختاں دے بناونا درختاں دی ٹہنیاں دے بناونا ومن الشجر ومما یا اپنا گھر پہاڑاں وچ بنانی یا اپنا گھر درختاں دے بنانی کسے نے مجھے فرمایا یا اپنا گھر گھراں دی چھتاں دے بنانی انہاں تیناں جگہاں تے دیکھ لو شہر دی مکھی والے غور کرو گے ساری دنیا پھر لو ساری دوے زمین پھر لو شہر دی مکھی دا گھر یا تانوں پہاڑاں وچ نظر آوے گا یا تانوں گھراں دی چھتاں دے نظر آوے گا یا پھر درختاں دی ٹہنیاں دے نظر آوے گا تینہ جگہ تو علاوہ شہر کی مکھی اپنا گھر نہیں بناتی شہر کی مکھی اپنا گھر ساری کائنات پھر کے دیکھ لو اللہ پاک نے حکم کیتا کہ اپنا گھر انہاں تینہ مقام تے بنانا تینوں تھاواں تے یا پہاڑاں تے بنانی سمجھ آ رہی میری گل یا پہاڑاں تے بنانی یا چھتاں تے ویران گھراں دی چھتاں ہوندیاں نا اوتھے زیادہ اپنا گھر بناونی ہے تے یا پھر درختاں تے تیناں دے اے اللہ پاک نے انہوں بیٹھن دا حکم فرمایا تیناں جگہ تے اپنا چھتاں بنانا اگر آپ نے کی فرمایا ثم کلی من كل الثمرات گھر بناون تو بعد کھان پین دے متعلق رب سونے نے حکم فرمایا پھلاں تے پھلاں دا رس چوسنا ہی ہر قسم دا پھل جا کے چوس ہر قسم دے پھل نو چوس ہر قسم دے پھل نو چوس پھلاں تے پھلاں نو چوسنا ہی انہاں تو علاوہ تیری ہور کوئی خوراک نہیں بہنا کتھے وے جا گھراں دی چھتاں تے بہنا ہی یا پہاڑاں وچ بہنا ہی یا درختاں تے بہنا ہی تے پھلاں تے پھلاں دا رس چوسنا ہے چھوٹا جا پرندہ ہے بے سمجھ نو اسی سمجھنے لا شوق سمجھنے بے عقل تے ناچارا پرندہ سمجھنے اللہ پاک نے انہوں حکم فرمایا ساری مرضی دے مطابق کھانا پینا ہے ساری مرضی دے مطابق اٹھنا بیٹھنا ہے جتھے ایسا حکم فرمایا اوتھے میں نے جو ایسا حکم دیتا ہے وہی کھانا پینا ہے انہیں پھر اللہ نے حکم دی فرما برداری کی ہے اللہ نے کی انعام عطا فرمائے چھوٹا جا پرندہ ہو کے بے سمجھ واسا سمجھنے انہیں اللہ نے حکم دی تابعداری کی تھی اللہ نے حکم دی تابعداری کی تھی اللہ نے حکم دے سر سن دیتا اللہ نے حکم تو علاوہ نہ بیٹھ دیئے نہ اٹھ دیئے نہ کھان دیئے نہ پین دیئے جو مولا سونے نے حکم فرمایا وہی کھانی پین دیئے کبھی تسا اس مکھی نو گرد والی کلاسد والی گوبر والی جگہ دے بیٹھا نہیں دیکھا ہوئے گا جدوں بھی بیٹھے گی کسے پھل تے بیٹھے گی یا کسے سونے پھل تے بیٹھے گی سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ رب فرمایا کہ سادہ حکم نے ایک فتن اسی انعام کی دینے ہیں اس کو بڑا کیڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے اندر پوری اندر نام کی سورت ہی نازل فرما سبحان اللہ اس کو بڑا کیڑا انعام ہو سکتا ہے پھر آپ سونے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا چل پھر رب سونے دیا راہاں تے چل رب سونے دے راہاں تے چل جڑیاں تیرے واسطے رب سونے نے نرم نہیں کر چھڑیاں نے آسان نہیں کر چھڑیاں نے رب سونے نے تیرے واسطے رستے کھول چھڑے نے جتھے بھی جاویں گی تیرے واسطے رب سونے نے رستے آسان کر چھڑے نے جتھے بھی جاویں گی کبھی اپنا ٹھکانہ اپنا مقام اپنا گھر نہیں بھولے گی اللہ پاک نے انہوں یادداشت ایسی عطا فرمائی ہے رب نے فرمایا ساریاں راہاں تے چل تینوں کبھی رستہ نہیں بھولے گا اساں تیرے واسطے رستے نرم نہیں کر
آسانی نہ سارے رستے تے چل ثم کلی من کل الثمرات ہر قسم دا پھل تے پھل جا کے چوس فسلکی سبل ربک ذللا ایک رب نے انعام فرمایا آگے فرمایا دوسرا انعام رب نے کی فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان جیڑا اپنے پیٹ وچوں جیڑی چیز اپنے پیٹ وچوں خارج کر دی یخرج من بطونها شراب مختلف الوان اپنے پیٹ دے وچوں جیڑی چیز وہ خارج کر دی ہے اور رنگ برنگی نکل دی ہے اللہ فرماتا ہے ان کے اندر فیہ شفاء جو رنگ برنگا اور رنگ برنگا پانی خارج کرتی ہے اللہ فرماتا ہے اساں دے اندر لوگاں واسطے سارے انساناں واسطے شفا رکھ چھڈی ہے اس پانی دے اندر اللہ سبحانہ فرماتا ہے مختلف شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس توجہ کر مسلماناں ایک چھوٹی کی مکھی ہوئے چھوٹا جا پرندہ ہوئے چھوٹا جا جانور ہوئے اللہ دے حکم دے مطابق بیٹھے اللہ دے حکم دے مطابق اٹھے اللہ دے حکم دے مطابق کھاوے اللہ دے حکم دے مطابق پیوے نہ اللہ دے حکم دے بغیر بیٹھے نہ اٹھے نہ کھاوے نہ پیوے اللہ دی جتنی انتابے داری کیتی ہے رب سونا فرماتا جا پھر تیرے نام دی صورت نازل فرما چھتی ہے اصل تیرا ذکر خیر اپنے کلام مجید دے اندر کر چھڑے آوے پھر تیرے واسطے رستے بھی کھول چھڑے لیں تیرے اندر ایسا پانی رکھ چھڑے آوے ایسا مشروب رکھ چلے آوے وہ جڑا لوگاں واسطے شفا بن جاوے گا ادھر ایک توجہ کر مسلمانہ ایک چھوٹا جا پرندہ ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے اللہ تو راضی کر لوے ہم نے واسطے رب سننے سانے واسطے انہیں میں سبق رکھ چلے نہیں کہ مکھی ہو کے چھوٹا جا پرندہ ہو کے میری حکم دیتا بیداری کرے میں ہوتا احسان میں تو کی انہیں واسطے نازل فرمایا ہے انہیں میں چھوٹے واسطے شفا رکھ چلی ہے اشرف مخلوق نہیں یہ اشرف مخلوق انسان ہو کے سانو مان کے سانے رستے تے چل پوے گا پھر اساں دی زبان دے اندر بھی بابے فرید وانو شفا ماں رکھ دے گے یہ ہمیں شفا نہیں ہوندیاں جے مکھی اللہ دے حکم دے چلے اللہ دے حکم دے مطابق بابے اٹھے اللہ باغ نے وہ جڑا خارج کر دی یخرج من بطونها جڑی شین خارج بھی کر دی کھا کے کر دی پئی خارج بھی کر دی ان دے وچ رب سونے نے ساڈے واسطے اس ادنا مخلوق وچ اعلی مخلوق واسطے شفا رکھ چھڈی ہے اور دیکھو صحیح ایک چھوٹے جے پرندے نوں رب نے اتنا اعزاز عطا فرما چھڈیا کہ اونلی جڑا مشروب خارج دے اندر ساڈے واسطے شفا ہے کہ انسان کے اللہ دے رستے تے کامل طور تے چل پوے اللہ دی قیادت نوں قبول کر لے جدھر رب نے حکم فرمایا ادھر جاوے جو رب نے حکم کیتا وہ کرے جتھوں روکیا رک جاوے تے پھر رب سونا فرماتا ہے ہن تیرے ہاتھ میں بن جاواں گا سبحان اللہ اللہ دے فقیر دی ہوئی طاقت ہاں ایمیں طاقتہ نہیں ملتیاں اور کام بڑا ہوتا ہے کام چوری والے مجنون بننا سوکھا ہے چوری والے مجنون بننا سوکھا ہے وہ مجنون سی نا مجنون توجہ ہے سبحان اللہ ساتھ میرے کو بیٹھے جب میں گلا بیٹھا تدین پہ نہ سوک نہ بولنا سبحان اللہ مجنون سی نا مجنون تے انہیں واسطے لہذا نے چوری کر لی تے
پتہ ہی نہیں لگیا مجنون ہے کیڑا. میں کہ اچھا لگا سویرے تک پتہ لگ جائے گا میرا مجنون کیڑا ہے. سبحان اللہ. نا کولے وچ رکھی چھری اس کو دتا کپڑا فرمایا جا لے جا مجنون وار دے نہیں تے پتہ لگے گا مجنون کیڑا ہے. کیا نہیں لاگے آکھنا ہے مجنون جڑا ہے نا اللہ نے جسم دی اس بوٹی منگی ذرا بوٹی تے لا کے دے دے بوٹی دے لا کے دے دے. جدو ہوکا دیتا ہونا سمجھا پھر چوری سارے پھر کٹھے ہوئے کپڑا اٹھایا انہیں کہ ایک ہی میں اللہ نے آج ایک جسم دی بوٹی منگی ہے مجنون دی. سارے گئے اور چوری والے مجنون سارے گئے کوئی نظر نہیں آیا. کیا ہون مجنون کتھے کہتے سارے آ گئے سارے. وہ کوئی سیانا بندہ کھلوتا ہے کہ مجنون یہ نہیں ہے چوری والے نے مجنون پہاڑا میں بیٹھا ہی لے لا بندے کو جا. جدو اتھے گئی جا کے دیکھیا مجنون جا کے لیلا دا نام دسیا. لیلا دے نام تے مجنون دے جسم وچ جان آ گئی. انہیں کیا میری لیلا نے مینوں یاد کیتا ہے کی حکم لیا ہے. اور لیلا جی نوکرانی کے لیے مجنون نے آکھیا لیلا نے آکھیا مجنون دے جسم دی ایک بوٹی چاہیے. انہیں بازو تو بھی بوٹی لائی اپنے جناب پیرا تو بھی بوٹی لائی اپنے پٹا تو بھی بوٹی لائی ساری بوٹیاں لا کے جسم دے ہاتھ سب تو بوٹیاں لا کے وہ برتن بھر چھڑیا ہے. انہیں آکھیا لیلا نے تے ایک بوٹی منگی ہے تو تے برتن بھر چھڑیا ہے. انہیں آکھیا پتہ نہیں لیلا نے بوٹی منگی ہے پر اے نہیں منگیا کیڑے جسم دی چاہیے. میں ہر گزر دی لا کے دے چھڑی ہے لیلا نو جیڑی چاہیے ہوے گی لے لوے گی. مجنون لیلا نے مجنون نے کہا جیڑی جسم دے حصے دی چاہیے ہوگی رکھ لے. انہوں کہنے نے مجنون اور اساں آگے چوری والے اور چوری والے سر لنگر والے اساں لنگر والے ہاں دین دی واری آوے مولوی صاحب تقریر کر لیں جب لنگر دی واری آئی تو چلے جاؤں تقریر مکلیں لنگر دی واری اساں پہنچ جاؤں گے. اب میری اکالے میں نہیں بن دی. اسلام قربانی مانگتا ہے قربانی. اسلام قربانی مانگتا ہے. اسلام بلکہ نام ہی قربانی کا ہے. تو توجہ کر اللہ رب العالمین شہد مکہ نتیجی اعزاز بخشنے اللہ رب العالمین نے اندہ ذکر آمین نازل فرمایا. دوسرے مقام دے آجا اللہ رب العالمین نے چھوٹی ہے کیڑی چھوٹی تھی کیڑی جن مسیح بے توجہ نالی تار چھجرے ہیں اسا پہنا تھلے بیک دے بھی نہیں کہ کیڑے مکوڑے بھی رب دی مخلوق. اے میرے مسلمان بھائی اتنا بھی انا ہو کے نہیں چلنا چاہیے تھا. غور کرے کر وہی کیڑی ہے اس کیڑی نے نام دی رب نے پوری صورت نازل فرما چلی ہے. انہاں سمجھا کر تیرا تھلے دیکھ کے چلیا کر کتے پتا کیڑی نہ آ جاوے تے اساں دے بے شعور ہیں پر سانو پتہ کوئی نہ نہیں انہاں نوں کی شعور عطا فرمایا ہے. انہاں دا شعور ویکھ رب سونا بیان میں فرماتا ہے جنہیں پیدا کیتا ہے کہ میں انہاں نوں کی نام دیتا ہے. دیکھ صحیح چھوٹی جی کیڑی ہے اون دے نام دی رب نے سورت نازل فرما چلی. توجہ ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اللہ پاک نے اس قصے کے اندر اندر ذکر فرمایا. دوسری جگہ پہ خود پرندہ ناری اس سے صورت وچ اوندا بھی ذکر فرمایا کہ اون اللہ نے کی احسان بخشیا. سلیمان علیہ السلام دے لشکر دا مقدمت الجیش یعنی کہ آگے جا کے جیڑا سارے حالات فوج نے معلوم کر کے تے سلیمان علیہ السلام نو دستا سی کہ اس جگہ تے پانی موجود ہے ایتھے قیام کرو. ایتھے پانی موجود نہیں ہے ایتھے قیام نہ کرو. ایتھے حالات ٹھیک نہیں ایتھے اپنا جناب ڈیرا لاؤ ایتھے نہ لاؤ. یہ اگے حالات میں کے ہد پرندہ دستا سی جتھے آتا سی سلیمان علیہ السلام نے لشکر اتھے قیام فرمایا. یہ ہد پرندے کا کام سی.
میں پرندہ غائب ہو گیا، پرندہ نظر نہ آوے، آپ نے غور کیتا، تفکر کیتا، غور کیتا، پرندہ نظر نہ آوے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آج پرندہ نظر نہیں پہ آؤں کیا گل کی گل ہے، میری نظر نہیں پہ آؤں جا کے ہون والے نے وچوں آپ نے جب پوچھا وَتَفَقَّدَتْ طَيْرٌ فَقَالَ مَا لِيَ لَا آپ نے فرمایا اگر غیب ہے میں ان سزا دے مانگا آپ میری اجازت تو بغیر میری محفل چھوڑ اٹھیا کیوں ہے پرندے دے بارے آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ میں نے عذاب شدید کرایا، عذاب شدید جوانا کنوں اس پرندے نوں آپ نے دسیا جے بادشاہ نے وہ اتنے بے خبر نہیں ہوندے، وہ اتنے بے خبر نہیں ہوندے، اپنی عیاشی بدماشی وچ نہیں رہندے، کھان پینے دا صرف خیال نہیں رکھدے، اپنی محفل دے سارے بندیاں دا خیال رکھدے نے، کیڑا غیب ہے کیڑا حاضر ہے۔ آپ سرکار نے پوچھا میں پرندہ نظر نہیں پہ آؤں بندہ غیب ہے، فرمایا اگر کوئی میرے سامنے دلیل روشن نہیں لے آئے گا، کوئی عذر بہانہ نہیں لے آئے گا، کوئی معذوری پیش نہیں فرمائے گا، میں ان شدید عذاب دیواں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ دیکھو ایک پرندہ ہو کے وہ محفل جو غیب ہویا، کیونکہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا سی، وَعَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں آسان سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرما چھڑیا ہے، تو آپ کا مقید سی غیر حاضر ہوں دی سزا آپ فرماتے ہیں میں دے مانگا، کہ عام سزا نہیں دے مانگا، میں انہوں سخت سزا دے مانگا، سخت سزا دے مانگا۔ کی مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ میں دے پر نوچ کے انہوں سٹ دے مانگا، انہیں ساتھیاں تو انہوں جدا کر دے مانگا، انہوں شدید سزا دے مانگا، لَأُعَذِّبَنَّهُ یا میں انہوں ذبح کر چھڑا گا، اور پرندہ ہوئے جانور ہوئے وہ جرم کرے وہ بھی بغیر اجازت ہو جاوے انہوں سزا ملتی ہے۔ اللہ کا قرآن پہ فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام پہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا ہے سورۃ النمل ہے، وہ پرندہ ہوئے وہ جرم کرے انہوں سزا لگتی ہے۔ آج کل دے معاشرے اندر غور کیتا جاوے ایک سانو سبب دیتا جاتا ہے بھئی بچہ جو بھی کرے مارنا نہیں پیار یہ سبق ہونا چاہیے، اور میں کہتے تو ایک سبق ہو مر گئے پھر دے بچے آپ میں نکلنا ہے، اور پھر اب پیا فرماتا ہے ایک پرندے نو سزا پہ لگتی ہے کہ انسان نو سزا نہ دیتی جاوے، ایک جانوران والا سبق ہے، کافران کے یہودیاں والا سبق ہے کہ ماں نہیں پیار ہونا چاہیے ہے، اور بچہ میرے کو کوئی چھٹا نہ ہوئے آپ کے استاد جی بچہ جو بھی کرے انہوں مارنا نہیں، کسے حال میں کوئی مارنا نہیں، اے جو مرضی کرے، اے بے حیائی کرے، بدکاری کرے، پٹھے کا
یہودیاں نے سبق کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ گڑیاں بھی کٹھے، منڈے بھی کٹھے، بکریاں بھی بچے، بگیار بھی بچے، جو ان کو تختی لا دے وہ دے کے مار نہیں پیار، کہ بچہ جو بھی کرے مارنا نہیں، اٹھے بلا بکریاں بگیار کے میں بندے دے پتو بن کے رہ سکتے نہیں، وہ ایک آکر دے خلاف گل، ایک کوئی بھی سمجھدار دانا بندہ کدی نہیں آکھے گا کہ استاد جی میرے بچے کو تسی کچھ بھی نہیں کہنا، جو مرضی کیتی جائے، ایسی میرے نہیں کہنا چپ کر کے گھرے لے جاؤ۔ میں نے ایک بچہ کہتا انہوں پتہ نہیں پاکستان کا قانون ہے مار نہیں پیار، جو سب مسیح کے بچے ہمیں مار نہیں سکتے۔ میں کہا سرکار ٹھیک ہو گیا، جنہوں نے قانون بنایا انہوں نے تھانے میں چھتر پانی پڑتا کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ انہیں لکھے آیا بالما تیرا انتظار ہے، آگے وہ بندے جنہیں بگڑے پھر جو انہوں واسطے رکھے ہیں، وہ میں کہ آسامی ڈنڈا انہوں واسطے رکھنے جنہیں بگڑے پھرتے ہوتے ہیں۔ بگڑیاں دا پیر ڈنڈا ہے، آسامی دینا واسطے رکھے ہیں، پھر وہ چپ ہو جائے بھی اتھے ڈنڈا رکھے ہیں کہ چوری واسطے، وہ چورا کو کھانا لانا پہنگا، چوری کہاں ختم ہوئے گی؟ یہ کھانا نہیں لاؤگے تو چوری نہیں ختم ہوگی۔ اور میں کیا یہ صرف وہ تک درندے نہیں جانتے، یہ درندیاں نہیں سکھتا ہے ساڑھے کوئی طالب علم آ جاتے، وہ پھر ڈنڈا رکھنا پہنگا ہے۔ یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں لا وَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ اگر انہیں میرے سامنے کوئی دلیل نہ رکھی، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی روشن دلیل نہ لے کے آیا تو میں سخت سزا دوں گا یا ذبح کر چھوڑوں گا، اندھی قدر اتار دوں گا۔ یہ میری محفل میں جو میری اجازت کو بغیر نکلے آئے ہوئے کہ پرندہ ہو کے سزا پاوے، انسان ہو گیا کہ مار نہیں پیار۔ میں کیا کہتے ہیں باقی سائنس دی باری آگے کہ قرآن جو نکلی ہے کیا سبق اسی کی تو مجھے اسی میں قرآن میں جو ملے نا، اور ممی نے قرآن بیان کر رہے ہیں، سائنس دی باری قرآن جو نکلی ہے، یہ ڈنڈا بھی قرآن میں جو نکلے ہے، ڈنڈا بھی یہ قرآن جو نکلے ہے، ڈنڈا رکھنا پہنتا ہے۔ ہاں جی آپ فرماتے ہیں سزا دیا پرندے، پتہ چلیا سلیمان علیہ السلام نے دس چلیا کہ ساری محفل دے غور رکھنا، بادشاہ دا حق بنتا ہے، سارے حالات مدِ نظر رکھنا، کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا، کون غائب ہے کون حاضر ہے، کون جا رہا کون آ رہا ہے، یہ خبر رکھنی بادشاہ دا فرض ہے۔ وہ تے پرندیاں دیا خبراں رکھ دے سن، اتھے پورے شہراں دیا خبراں کوئی نہیں، جو مرضی ہو رہا ہے بادشاہ ستے میں شراب پی کے ستے میں۔ پھر بھی اللہ پاک نے جڑا عبرت کا سبق رکھیا ہن وہ چکیا آن کے دلیل کی دیتا ہے، انی آن کے فرماتا فما کا صفحی ربعید فقال احدت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین۔ تھوڑی دیر پر حاضر ہویا، آن کے آخر آپ نے پوچھا کتنے گیا سے، وہ دو پرندہ آخر ہے حضور میں ایسی خبر لے کے آیا جتا تو علم علم کوئی نہیں، کی لے کے آیا خبر؟ فرمایا وہ جڑا سبق میں دسنا چاہنا توجہ کرو، فرمایا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ فرمایا وہ پرندہ آخر لگا کہ میں لے کے آیا ایک رن بندیاں کی حکومت میں کرتی ہے، میں نے غصہ نہ کیا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، کیونکہ حکومت کرتی بھئی بندیاں ہوتے ہیں، کہ میں بڑی عجیب خبر لے کے آیا، اس خبر کو عجیب آکھیا کنے وہ تو پرندے نے کیا کیا عجیب خبر لے کے آیا، بندیاں ہوتے بڑی حکومت پہ کر دی، اے ملمنڈے لے کھاج دے، انہوں نے قرآن سمجھ نہیں آیا، وہ بہت پرندہ آکھدا پہ بڑی بندیاں کی حکومت پہ کر
ویسے قرآن پڑھنا جاتا حال دیکھو اللہ فرماتا ہے وہ خود پرندہ کہتا ہے وہ دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ بڑھی بندیاں کے حکومت کیوں پہ کرتی انی وجد تمہارا تمری کو اے کوئی ایڈا اوکھا ترجمہ نہیں جڑا مولویاں نو سمجھ نہ آوے وہ جنہاں دا کام ہے ساری شریعت پی جانی سارے دینوں اے پیتی بیٹھے نے سارا نگری بیٹھے نے آنکر کے علامہ اقبال نے آکھیا علامہ اقبال آیا نہیں آکھیا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوسرو چادر ویسو زہرا دلگے ویسو چادر زہرا فرمایا یہی ملا ہے اجدا علامہ اقبال حکیم الاسلام پہ فرماتا ہے وہ یہی اسلام ہے جنہیں بی بی فاطمہ الزہرا دی چادر بیچ کے کھاتی ہے جنہیں ویسے کرنی دی گدڑی بیچ کے کھاتی ہے یہ سارا دین پیتی پیار ملا یہ ہے کہ ملا نہ بدلتا تے کچھ نہ کچھ تے فرق رہنا سی اسلام ہے انہوں نے اسلام دسنا سی وہ جدو آپ ہی آپیاں تو سنبھال نہیں سکے یعنی ہم بھی تحریک چلائیں گے عورتوں کو گھر میں پہنچائیں گے ہم بھی ووٹوں پر آئیں گے نال عورتوں بھی لے آئیں گے نال بڑھیاں بھی لے آئیں گے کوئی کم سے کم انہاں ملوڈیاں کی سمجھ آ جانی چاہیے تھی رکھ دیں قرآن چلو عوام نے جاہل ہو چاہیے انہوں نے پڑھیا ہی نہیں وہ جڑے پڑھ کے سارا پیتی بیٹھے ہمیں تو علامہ اقبال ہوتا ہے اے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ ملا کو مرید لگتی ہے درویش کی بات اے درویشانیاں گلا ملا پیڑا تو بہت کیا چکدیاں نے انہاں ملا پیڑا تو بہت کیا لگدیاں نے دیسی بندہ تے پھر بھی قبول اسلام کو کر لیندا ہے وہ کہنا چلو یار اساں بیٹھے سارا اسلام دے سچا ہے اساں گنہگار اسلام سے پاک ہے اس اسلام کو بدنام کرنے والے یہ ملا ہیں اسلام کو یہودیت کو اسلام کا لبادہ ہونے والے یہ ملا اور پیر ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اور یہودیت کے مطابق اسلام دے رہے ہیں وہاں سے یونیورسٹی نام آتا ہے جب پاکستان میں آتی ہے تو اسلامی نام پوچھنے لگ جاتی اسلامی یونیورسٹی عبداللہ نے بنائی ہے نسل تیار ہوئی ہے لیکن نام اسلامی کیوں لگیا سامنے دا تو لگتا ہے یہ کفر و اسلام بنا کے پیش کیوں لکھا جا رہا ہے یہ اسلامی کالج ہے جہاں پر عورتوں کے سر پر سکاف بھی دیا جاتا ہے یہ اسلام ہے یہ ڈنڈی مار اسلام ہے خالص اسلام نہیں ارے خالص اسلام اس طور پہ ملتا ہے تو چیزیں ہمیں خالص اسلام ملتا ہے اسلام خالص اللہ نے میرے مرشد کریم لاجپال میں کہا ہے مجدد مانا کی ہوتا ہے مجدد آنکھیں یوں تو جاندے اور جنہیں چار پتی الگ کر دیتی جاندی پوری نہ کہ چار الگ کر دیتی جاندی ہے میرا مجدد اللہ میں کرتا ہے وہ جناب چھاننا مارتا چھاننا گاندے کے پاسے کر دیتا اسلام کے پاسے کر دیتا اسلام میں پاسی ہو کرتا ہے یہ مجدد دین دے مجدد نوجوان نہیں ہم دے انہوں نے ذکر خیر ہو جائے میں جو انہوں نے رسطہ نہیں ہمیں اسلام دیا ہے خالص ہم کسی ملا پیر کے پاس بیٹھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں الحمدللہ میری تو غیرت یہ کہتی ہے کہ بھوکا مر جاؤں پر کسی ملا کے پاس مسجد کے لیے نہ جاؤں اتنے درندے بیٹھے ہیں اسلام کو بڑی بیٹھے ہیں یہ لاتی لوگ ان کو قرآن نظر نہیں آیا قرآن کیا فرما رہا ہے کہ اس عورت کی بادشاہی تو پرندے نے دوبارہ نہیں کیا
اس میں بغیرتی بھی داخل ہو جائے، بے حیائی بھی داخل ہو جائے، یہودیت بھی داخل ہو جائے، نصیحت بھی داخل ہو جائے، ہر چیز داخل ہو جائے، اتنا بھی ہمارا اسلام وسیع نہیں، اسلام کے دائرے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اپنے اسلام واسطے، ان حفاظت واسطے مفتی فضل احمد چشتی کے شعر بھیجے ہیں۔ دعا کر اللہ رب العالمین انسانی خالص اسلام عطا فرمائے اور اس سے خالص اسلام کے موت عطا فرمائے۔